لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت رسول کا آپ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نہایت اہم واقعہ جس کو پچھلے خطبے میں بیان کیا وہ شق صدر کا ہے، اور اس شق صدر کے واقعے کے اندر ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ فرشتے آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، دل کے اندر سے اس ٹکڑے کو نکال دیا جو ہر انسان کے دل کے اندر شیطانی حصہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اس واقعے کی تفصیلات کے اندر بعض صحیح روایات اور بعض ضعیف روایات موجود ہیں، لیکن جو سب سے صحیح روایت ہے میں آپ کے سامنے اس کے الفاظ رکھوں گا، اور بعض دوسری روایات کو اگر ملایا جائے تو یہ جو واقعہ آپ سنتے آئے ہیں یہ مفہوماً درست ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جب وہ دو فرشتے آئے، ایک نے کہا اہوا ہوا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نام، یہ وہی ہے جس کا آسمان پہ بڑا تذکرہ ہے، جس کے بڑے چرچے ہیں، جس کے باطنی مقام و مرتبے کا فلسفہ اور جس کے باطنی مقام و مرتبے کی اعلیٰ شانی کا اور مقام کا اور درجے کا انتہائی شہرت ہے آسمان کے اوپر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی کہ صحیح روایات کے مطابق 2.5 برس کے قریب ہے، ایک 2.5 برس کا بچہ ہے۔ اس کو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کے باطنی مقام کا تذکرہ آسمانوں پہ ہوتا ہے، اس کا بڑا ذکر خیر ہوتا ہے آسمانوں پہ، اس کو ذرا باطنی مقام کی ناپ تول تو کی جائے، اس کا ذرا اندازہ تو لگایا جائے، یہ جو بندہ ہے یا یہ جو بچہ ہے یہ اس کا اصل مقام، اس کی اصل قدر و منزلت کیا ہے۔ آپ نے اس واقعے کو صرف بطور سیرت کا واقعہ سن کے کانوں سے نہیں نکالنا، اللہ کی قسم اس ایک واقعے میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، حالی شق صدر میں حکمتیں۔ اور اس کے بعد جب اس بچے کے مقام و مرتبے کو جانچنے کے لیے فرشتوں نے میزان کو قائم کیا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آدمی کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا، نبی کریم کا پلڑا بھاری ہو گیا، انہوں نے کہا 10 ڈالو، 100 ڈالو۔ نبی کریم خود فرماتے ہیں جب 100 کے قریب بندوں کو امت محمدیہ کے ایک پلڑے میں ڈالا گیا، مجھے دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا، میرا پلڑا اتنا وزنی تھا اور دوسرا پلڑا اتنا ہلکا تھا کہ مجھے لگتا تھا یہ بندے میرے اوپر نہ گر پڑے۔ یہ صحیح روایت کے الفاظ، فرشتوں نے کہا چھوڑو اسے، جو الفاظ کہے آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے۔ ہاں سیرت کا تذکرہ آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کرنا بھی ثواب ہے، لیکن جو ہمارا اصل مشن، ٹارگٹ، مقصد سیرت رسول سے جو اخذ کرنا ہے وہ سمجھیے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ پوری امت محمدیہ کو اگر ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے، آمینہ کے لال کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ رکیے، غور کیجئے، ہم کتنے ظالم ہیں۔ امت محمدیہ کے الفاظ صحیح حدیث میں اور دیگر حدیثوں کو اگر ملا کے بات کی جائے، وہ بات میں آگے رکھتا ہوں، امت محمدیہ کے اندر ہی ہم نے امام بنائے ہوئے ہیں، امت محمدیہ کے اندر ہی ہم نے فقیہ اور محدث اور پیر اور مولوی اور کیا کیا
ہم نے درجے بنائے میں غوث، قطب، ابدال، ولی. حدیث صحیح کہتی ہے یہ سارے ایک پلڑے میں ہوں، تنہا آمنہ کے لال دوسرے پلڑے میں ہو، آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری ہے. نہیں نہیں نہیں، آج کا بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے، اجماع امت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ. اجماع ہے نا اس بات کے اوپر. میں روافض کو کنسیڈر نہیں کرتا، ان کی بات چھوڑیے. اور ان میں سے بھی اگر معتدل علماء کا آپ نظریہ لیں گے، اللہ کی قسم اجماع امت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ. اچھا ذات سب سے اعلیٰ ہے لیکن بات مولوی کی اعلیٰ ہے، بات امام کی اعلیٰ ہے، بات پیر اور فقیہ کی اعلیٰ. کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے امت محمدیہ ایک پلڑے میں وزن ڈال رہی ہو، تنہا آمنہ کے لال دوسری بات کہہ رہے ہو. اللہ کی قسم بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی. یہ آپ نے کہاں سے فلسفہ لیا کہ نہیں عقیدت بڑی ہے، احترام بڑا ہے، محبت بڑی ہے. مانیں گے ہم نبی کو سب سے اعلیٰ لیکن بات امام کی مانیں گے. یہ حدیث ان سارے باطل فلسفوں کا رد کرنے والی ہے. اور دوسری روایت کی طرف آئیں جو مفہوماً درست ہے. فرشتے نے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے پہلے نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نعم یہ وہی ہے. ذرا تول لو، 1 سے تولا، 10 سے تولا، 100 سے تولا، 1000 سے تولا، لاکھ سے تولا، کروڑ سے تولا. تنہا آمنہ کے لال ایک پلڑے میں ہے، 1 کروڑ انسان دوسرے پلڑے میں ہے. نبی کریم کا پلڑا بھاری ہو گیا. انہوں نے کہا ایسے نہیں تل سکتا. کیسے تلے گا؟ یہ ایک طویل حدیث ہے، آپ کے سامنے مختصر کر کے رکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا 1 کروڑ نہیں، 10 کروڑ نہیں، ارب نہیں. آج موجودہ انسانوں کی دنیا میں تعداد 7 ارب اگر ہے نا، 7 ارب کو بھی آمنہ کے لال کے ساتھ تولا گیا تو آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری ہو گیا. انہوں نے کہا ایسے نہیں تل سکتا. آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں، ابھی ہونے ہیں، سب کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، تنہا آمنہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے. اللہ کی قسم تخیلات کے اندر فرشتوں نے مفروضے کے ساتھ آمنہ کے لال کو جب پوری انسانیت سے تولا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا. بتائیے، ایک تو حدیث صحیح کے الفاظ امت محمدیہ کے تھے، یہاں پہ تو سارے انسانوں کے ہیں. رکیے، حالی امت محمدیہ کی حدیث بھی ہوتی تو کافی تھی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. امت محمدیہ کے اندر اولیاء نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے، تابعین نہیں ہے، محدثین نہیں ہے. اور جہاں پر دوسری روایت کو اگرچہ بعض ضعف موجود ہیں لیکن آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انبیاء ایک پلڑے میں ہیں، ہر نبی کے صحابہ ایک پلڑے میں ہیں، ہر امت کے شہید فقیہ ایک پلڑے میں ہیں، تنہا آمنہ کے لال دوسرے پلڑے میں. آپ نے اور میں نے، حقیقی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اللہ کی قسم انصاف تو یہ ہے ادھر حکم رسول آ جائے، ادھر زبان سے نبی کریم کی کوئی بات نکلے، میں اور آپ، میرے اور آپ کے اوپر واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ رسول اللہ کی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا، پوری دنیا کی بات کو ٹھوکر سے اڑا دیا جائے گا. ہم اور آپ الٹا طرز عمل، محبت رسول اللہ سے ہے لیکن بات امام صاحب نے جیسے دین سمجھا ہے نا، جیسے امام صاحب نے سمجھا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے. امام صاحب کی جو فہم فراست ہے، امام صاحب کی محدثین کی جو فہم و فراست ہے، وہ میری اور آپ کی نہیں ہو سکتی. ہم مانتے ہیں نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر محدث کو، ہر فقیہ کو، ہر امام کو پورے دین کا علم حاصل ہو. آپ کے سامنے پہلے ایک واقعہ رکھا تھا عبداللہ ابن مسعود کا، آپ کو یاد ہوگا. عالم ہیں بڑے کے نہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کی ایک پنڈلی پوری دنیا کے وزن سے زیادہ، کیونکہ عالم ہے. ان کو ایک مسئلے کا نہیں تھا پتہ. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ضروری نہیں ہوتا ہر عالم، ہر فقیہ کو ہر مسئلے کا پتہ ہو. تو حرف آخر قول فیصل کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے. اور حضرت انس بیان کرتے ہیں، حضرت انس، اللہ کی قسم اس سلائی کے نشان، اس سلائی کے، یہ بھی یاد رکھیے شق صدر کے واقعے کے اوپر سیرت نگاروں کی، مورخین کی 2 آراء موجود ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 2 مرتبہ ہوا، بعض نے کہا 3 مرتبہ ہوا، بات یہ ہے کہ 1 مرتبہ سے زیادہ ہوا۔ یہ باتیں تاریخ میں اور سیرت میں ملتی ہیں۔ تو حضرت انس نے کہا جو پہلا شق صدر ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر ان سٹیچز کے، یعنی جو باندھتے ہیں دھاگے کے ساتھ، جس طرح باندھتے ہیں جیسے آج کل سٹچ لگاتے ہیں تو ایک نشان رہ جاتا ہے، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر ان نشانوں کو دیکھا ہے۔ گویا آپریشن حقیقی ہے۔ بعض لوگوں نے، صوفیوں نے کہا یہ برزخی قسم کا آپریشن تھا، عالم غیب میں جیسے یہ مختلف قسم کے فلسفے بنے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی خواب میں ہی ہوا تھا، نبی کریم خواب میں ہی آسمانوں پہ گئے تھے، یہ باطل اور جھوٹے فلسفے ہیں۔ اسی طرح یہ آپریشن بھی کوئی کشف کی سی کفیت تھی، یہ سب باتیں جھوٹ ہیں۔ حقیقی آپریشن ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، امت محمدیہ کا، اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہوئے اپنے جسم کے ساتھ معراج پہ گئے تھے۔ یہ بات جب آئے گی ہم آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپریشن جب مکمل ہو گیا، ان کے جسم سے وہ ٹکڑا نکال دیا گیا۔ اور اس کی بھی ایک خاص حکمت ہے، خود یاد رکھیے، یہ اتنا بڑا منصب ہے، یہ بات نہیں ہے معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی انبیاء سے مقام کم ہے، زیادہ ہے، سید ولد آدم ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت جس کو بڑی ذمہ داری دیتا ہے اس سے بڑے حوصلے کا تقاضا بھی کرتا ہے، اس سے بڑی ہمت کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعات بچپن سے پیش آتے رہے تاکہ آنے والے دور میں جو نبوت کا بار گراں آپ پہ اترنا ہے، آپ اس کو بخوبی نبھا سکیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا تھا، ہر بندے کے ساتھ ایک قرین۔ کیا مطلب؟ اس مسئلے کے اندر بھی لوگوں کے اندر بڑے اشکالات ہیں، یہ مسئلہ بھی آج سمجھ لیجئے۔ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان قرین پیدا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سنیے، آدم اکیلے تھے، ابلیس اکیلا تھا۔ ابلیس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ہر وقت آدم کو وسوسہ ڈالے۔ اگر آدم کی اولاد ہوتی رہتی، ابلیس اکیلا رہتا، تو یہ بھی بات آئیے مذاقاً کہہ رہا ہوں، انصاف کے تقاضوں کے خلاف بات تھی، لیکن ابلیس نے اللہ کو یہ بات کہی تھی، آدم کی اولاد جتنی ہوگی اتنی اولاد میری صفت کی پیدا ہونی چاہیے۔ میں اکیلا تھا، آدم اکیلے تھے، میں نے آدم کو وسوسہ ڈال دیا۔ آپ اگر اب قیامت تک میں اکیلا رہوں اور آدم کی اولاد بے شمار ہوتی رہے، میں ہر آدم کی اولاد کے اوپر اتنا ٹائم نہیں دے سکتا۔ تو اللہ رب العزت کی یہ حکمت ہے، یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں کہ ہر ابن آدم کے ساتھ ابلیس کی فطرت کا ایک جن پیدا ہوتا ہے۔ جیسے آدم کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، ویسے ہی ابلیس کا ایک بچہ اس کے ساتھ پیدا کر دیا جاتا ہے، جس کو قرین کہتے ہیں، جس کو حمزاد کہتے ہیں، وغیرہ مختلف نام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی، اور یہ بات یاد رکھیے، یہ جو ہر وقت کا وسوسہ ہے نا، یہ قرین ڈالتا ہے۔ ابلیس کی اب ڈیوٹی نیک لوگوں کے اوپر ہے، ہمارے آپ جیسے لوگوں کے اوپر نہیں ہے۔ ہمارے آپ جیسے لوگوں کو تو یہ جو قرین ہمارے ساتھ پیدا ہوا یہی گمراہ کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم نے جب یہ واقعہ بیان کیا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، یہ جو کاہن ہوتے ہیں نا، کاہن جن کا بڑا آج کل دوبارہ چرچا ہے، آپ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کاہنوں نے کبھی خود کو ولی اللہ نہیں کہا، خود کو ولی اللہ نہیں کہا کاہنوں نے، کہانت کا پیشہ کرتے ہیں جی ہم۔ یہ ہمارا بر صغیر کا ہی معاشرہ اتنا بدبخت ہے کہ یہاں پہ جو کاہن ہوتا ہے اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ میں ولی اللہ ہوں۔ امریکہ، یورپ کے اندر بھی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، جو شعبدہ باز ہوتے ہیں نا، شعبدہ باز، وہ اپنے آپ کو الویونسٹ کہتے ہیں یا میجیشین کہہ دیتے ہیں، وہ کبھی یہ کلیم نہیں کرتے ہم نے ایک لوگ ہیں، ہم ولی اللہ ہیں۔ یہ صرف بر صغیر کی بدقسمتی ہے، جن کے پاس شیطانی علوم ہے، کالے علم ہے، وہ بجائے اعلانیہ اپنے آپ کو کاہن کہنے کے کیا کہتے ہیں؟ ہم ولی اللہ ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو بتلائیں گے آپ کیا کھا کے آئے ہیں، آپ نے کل کیا کیا، آپ نے پرسوں کیا کیا۔ یہ کیسے پتا چلتا ہے ان کو؟ ہاں،
وہ اپنے قرین سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو جن پیدا ہوا ہے وہ آپس میں اس کے ساتھ، اب یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بعض اعمال ایسے ہیں 7 کے قریب جادو جنات کی کتابوں میں موجود ہیں، جو کر لینے کے بعد یہ جو قرین ہوتا ہے انسان سے ہم کلام ہو جاتا ہے اوپن آواز میں۔ کیوں؟ اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ یہ بندے کو جہنم میں پہنچائے۔ جب بندہ اس کے ساتھ پیکٹ کر لیتا ہے نا، میں ایسا عمل کروں گا کہ میں جہنمی ہو جاؤں گا، تیری ڈیوٹی ختم، تیری میری دوستی شروع۔ تو وہ 7 اعمال نعوذ باللہ جادو جنات کہانت کالے علم کی کتابوں میں اگر آپ وہ پڑھیں کہ کس طریقے کے ساتھ یہ خبیث اپنے جن کو اپنا دوست بناتے ہیں، اللہ کی قسم آپ توبہ توبہ کر اٹھیں۔ چند ایک بات آئی ہے تو بتاتا جاتا ہوں۔ قرآن پاک کی مقدس آیات کو اور ایک خاص صورت کو پلیدگی اور ناپاکی سے لکھا جائے، قرین ہم کلام ہو جاتا ہے۔ محرم رشتہ دار کے ساتھ برائی اعلانیہ کی جائے، قرین ہم کلام ہو جاتا ہے۔ پیدائشی بچہ، جو بچے پیدا آپ ہسپتالوں میں سے سنتے ہیں نا کہ فلاں بچہ چوری ہو گیا پیدائشی، اس کے اوپر انہوں نے لکھا خبیثوں نے کہ عورت برہنہ غسل کرے اور اس کو قتل کر دے، اس کا قرین اس سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ یہ علم یہ ایسے بے ایمان ہے، غلاظت، گندگی، بد عملیوں سے حاصل کیا ہوتا ہے، اور کہتے کہ ہم ولی اللہ ہیں۔ آپ جائیں، آپ کو ماضی کے واقعات بتا دیں گے۔ وجہ آپ کا جن جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ایک ایک لمحے کا رازدار ہے۔ ماضی کا واقعہ بتلانا یہ کہانت ہے جس کو آج آپ ولایت سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے آ کے پوچھا تھا، بتائیے ہم آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے آئے ہیں، ایمان لانے کے لیے، بتائیے ہمارے دماغ میں کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں کاہن نہیں ہوں، میں کاہن نہیں ہوں، ہاں علی بتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کے معجزہ دکھلا دیا۔ اللہ کی مرضی کے ساتھ وہ ایک الگ باب ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ماضی کے سارے واقعات بیان کر سکتے ہیں، مستقبل کا آپ کو اور مجھے گمراہ کرنے کے لیے صرف اندازہ بتاتے ہیں۔ مستقبل کا نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ جو ہمارے ساتھ جن ہے اس کو بھی نہیں پتا مستقبل میں کیا ہونا، اس کو بھی نہیں پتا۔ ماضی کا تو سب پتا ہے، مستقبل کا نہیں پتا۔ اسی طرح ہمارے جو علماء اور شیوخ بہت سے واقعات بنے ہوئے ہیں کہ کبھی کسی کاہن سے ٹاکرا ہو جائے تو اس سے ماضی کی کوئی بات نہیں پوچھنی، کیونکہ ماضی غیب ہے ہی نہیں۔ ماضی کا علم تو اس جن کو ہے، یہ جن اس کے قرین کو بتا دے گا، وہ اس کے کان میں پھونک مارے گا، وہ اس کو ایک ایک بات بتلا سکتا ہے کہ 2 سال کی عمر میں، 5 برس کی عمر میں، 6ٹھی کلاس میں۔ انسان حیران رہ جاتا ہے، یار یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے جو میرا سارا ماضی جانتا ہے۔ یہ نہیں پتا یہ بدبخت بغیرت کالے علم کا ماہر اور کاہن ہے، اس کو ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا، اسی لیے یہ جو بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ کی قسم ان کا ایک وزن اور ویٹ ہوتا ہے۔ کیا کہا تھا؟ جو ہوا میں اڑے، جو آگ میں کود جائے، جو پانی پہ چلے۔ یہ 3 باتوں کے بعد کیا کہا؟ چوتھی بات، دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو کہے نا میں بھی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی جو کہے نا میں ولی اللہ، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو خود اپنے آپ کو، کیونکہ ولایت کوئی منصب نہیں ہے، نبی کلیم کرے گا میں نبی ہوں، ولی کو کلیم کرنے کی ضرورت نہیں، ولی کو پہچانا جاتا ہے، ولی پہچان میں آتا ہے۔ جو بندہ کہ میں ولی اللہ نہیں، جو بندہ پانی کے اوپر چل رہا ہے وہ شعبدہ باد اور جادوگر تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں نے اور آپ نے یہ عقیدہ نہ بنایا، اللہ کی قسم ہم چھوٹے چھوٹے کاہن، چھوٹے چھوٹے جادوگروں کو ولی سمجھتے ہیں۔ بتلائیے وہ جب کاہنوں کا سردار دجال نمودار ہوگا تب بتائیں کون اس کے شر سے بچ سکتا ہے؟ جو کہے گا بارش ہو، بارش شروع ہو جائے گی۔ جو کہے گا قبر پہ جا کے زندہ ہو جا، اصل میں وہ ایک شعبدہ بازی ہوگی، مردہ زندہ ہو جائے گا۔ کون بچے گا اس کے شر سے؟ بتائیے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ اور فلسفہ کلیئر نہیں ہوگا کہ کہانت اور جادو اور ولایت میں فرق کیا ہے، کون ان کاہنوں اور جادوگروں سے بچ سکتا ہے؟ اور صرف یہ بدبختی اور کم بختی برے صغیر میں ہے کہ کالے علم والے اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، صحابہ نے کہا، اور یہ عظمت کی جو بات بتلانا مقصود تھی وہ یہ ہے، صحابہ نے کہا آپ کے ساتھ بھی
ابلیس کی اولاد میں سے ایک پیدا ہوا تھا؟ نبی کریم نے کہا میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ نے میری مدد کی، اور سیرت نگاروں نے اس مدد کی ابتدا شق صدر سے کی کہ یہ مدد اللہ کی طرف سے اتری تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اتوار دیکھ کر ابلیس کا کوئی بیٹا آج تک ایسا نہیں ہے جو مسلمان ہوا ہو تنہا آمینہ کے لال کے ساتھ جو کرین پیدا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے میری مدد کی اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ بتائیے ابلیس کے بیٹے نے، ابلیس کی خصلت جیسے جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، عبادت سے، خلوص سے، اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کر لیا۔ نبی ہو تو ایسا ہو، اور کسی کا جن یاد رکھیے، حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے یہ جس وقت قبر کے اندر بندہ اتر جاتا ہے نا، اس وقت بھی قبر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اور جب فرشتے آ کے سوال کر رہے ہوتے ہیں نا قبر کے، اس وقت بھی انسان کو وسوسہ ڈالنے کی یہ خبیث کوشش کرتا ہے۔ یہ آخری ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ آزاد ہو جاتا ہے۔ ان کی عمریں انسان سے لمبی ہوتی۔ آگے چلیے، اما حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ دیکھا، نبی کریم کے رضائی باپ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی غیر معمولی قسم کا واقعہ، شکر ہے اللہ نے قتل سے بچا دیا، بچوں نے تو آ کے یہی اطلاع دی تھی کہ قتل ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جب اما حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب آمنہ کے پاس لے کر چلنے لگی ہے نا، اس سے قبل امام ابن کثیر نے اور سیرت کی کتابوں میں بڑی لمبی چوڑی تفصیلات موجود ہیں، جن کو مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ان میں سے اکثر روایات ضعیف ہیں اور بعض صحیح ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے نا، ابھی اما حلیمہ کے پاس بنو سعد میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں بیٹھے ہوئے اپنی انگلی کو بچے جیسے اٹھاتے ہیں، کھیل رہے ہوتے تھے، تو جہاں جہاں انگلی کرتے تھے چاند وہاں چلے جاتا تھا۔ یہ حدیث حسن درجے کی، بعد نے ضعیف کا ہے، لیکن یہ سب سے مضبوط ہے۔ باقی جتنے واقعات ہیں بچپن کے، عباس جو چچا عباس نے واقعہ بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی کریم بچے ہوتے تھے ان کے اوپر بادل ہوتا تھا۔ یہ روایت اس میں ضعف موجود ہے، اور اس کے اندر بعض ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ عباس خود 2 سال کے تھے جب نبی کریم پیدا ہوئے، تو 4 سال 6 سال کا بچہ 2 سال کے بچے کے ساتھ یہ روایت بیان کر رہا، سند متصل نہیں ہے وغیرہ۔ لیکن مختصر بات یہ جو حسن درجے کی حدیث ہے، ہاں بنو سعد کے اندر جو برکتیں تھی، خیر تھی، وہ آپ کے سامنے ساری رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اما حلیمہ کے گھر میں، دودھ کے اندر، بکریوں میں، ہر چیز میں برکت آئی۔ اور صحیح روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں لیٹے ہوتے تھے تو انگلی جہاں جہاں کرتے تھے چاند انگلی کے مطابق حرکت کیا کرتا تھا۔ بس باقی سب باتیں اس باب کے اندر ضعیف ہیں۔ اما حلیمہ اس بچے کو لے کے جناب آمنہ کے پاس آئی۔ آمنہ نے کہا ابھی تو منت ترلا کر کے لے کے گئی تھی، جب 2 سال کا تھا رضاعت مکمل ہوئی کہ ہمیں مزید چاہیے، 6 مہینے بعد پھر آ گئی ہو۔ اصرار کیا، سارا واقعہ آپ نے بتلا دیا کہ یہ واقعہ ہوا تھا، تو آپ کی والدہ مسکرانا شروع ہو گئی، کہا میرے اس بیٹے کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، یہ بڑی شان والا ہوگا۔ وہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا صحیح روایات کے مطابق وہ اما حلیمہ کو دوبارہ بیان کیا، اور اس خواب کے حوالے سے بھی امام ابن کثیر نے بڑی باتیں لکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے کسرا کی آگ بجھ گئی، 14 پلر گر گئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں تاریخ میں موجود ہیں، لیکن چونکہ صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے اس لیے آپ کے سامنے رکھی۔ حسان ابن ثابت نے خود کہا میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، اعلان نبوت سے قبل میرے کان میں یہ آواز آئی، کسی یہودی نے یہ ندا دی تھی کہ آج احمد پیدا ہو گیا اور آج احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا۔ سارے مذاہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئیاں موجود تھیں۔ یہی وجہ ہے، یہ بھی بات یاد رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اسلام شاید صرف تلوار کے بل پہ پھیلا، شاید صرف اخلاق سے پھیلا، نہیں، پیشین گوئیاں ہر مذہب میں موجود تھیں، ان کے علماء نے پہچانا اور اس طرح تیزی کے ساتھ
اسلام ایک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو جیسے جیسے دیکھتے گئے، پہچانتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے۔ اس حوالے سے بحیرہ راہب کا ایک مشہور واقعہ جو آگے آئے گا انشاءاللہ، اس کا تفصیلی تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ اب یہ جو مقام ہے، والدہ حلیمہ، والدہ حقیقی آمنہ کے پاس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آ رہی ہیں نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر ایک پہلا دھچکا اور غام بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ لوگوں نے اس کو جناب آمنہ کی کفالت تک کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو ایک 2.5 سال کا بچہ جس کو ایک عورت نے پالا ہو، انسان ہو یا بچہ ہو، کوئی بھی ہو، آج کل کا بھی، وہ اسی کو اپنی ماں سمجھے گا۔ جس نے 2.5 سال تک پالا ہے وہی ماں، اسی کو ماں کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو 2.5 سال کی عمر میں جب امی حلیمہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں آمنہ کے سپرد کر رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ چاہتا تھا وہ امی حلیمہ سے علیحدہ نہ ہو، کیونکہ ان کو مائی حلیمہ اس وقت اپنی والدہ نظر آتی تھی، انہوں نے پالا تھا، لیکن والدہ کا خون، حقیقی والدہ کی کشش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دھچکا کچھ دیر بچپن میں برداشت کیا، لیکن اپنی ماں سے جلد مانوس ہو گیا۔ حقیقی والدہ تو خون کی جو کشش اور تڑپ ہوتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ آمنہ نے بہت خوبصورت انداز میں تربیت کی، اور یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے چرچے اور ذکر موجود ہیں، بڑی بڑی لمبی روایات موجود ہیں۔ صرف ایک روایت آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ عبداللہ ابن رواحہ نے یہ بات کہی تھی، اللہ کی قسم اگر نبی کے اوپر نبوت نازل نہ ہوتی، اگر جبریل امین نہ آتے، اگر ان گنت معجزات نہ بھی اترتے، اگر قرآن نہ بھی اترتا، اگر چاند 2 ٹکڑے نہ بھی ہوتا، اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے 12 ندیاں 12 انگلیوں میں سے جاری ہوتے نہ دیکھی ہوتی، اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے کھانے کو بڑھتا نہ دیکھا ہوتا، اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے روٹی کو 20 40 لوگوں میں تقسیم ہوتے نہ دیکھا ہوتا، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ جس سے یہ توقع نہیں تھی کی جا سکتی کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ صرف چہرے کے حسن کا عالم یہ ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی تفصیلات کو بیان کریں گے۔ اب ماں آمنہ اس بچے کو پیار کر رہی ہیں، پال رہی ہیں، پوس رہی ہیں۔ مائی حلیمہ کا جو بچپن کا پیار اور محبت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں حقیقی سے لے رہے ہیں۔ ماں 6 برس کی عمر تک، 2.5 سے 6 برس کی عمر تک ماں آمنہ کی کفالت میں رہے، اچھی طرح تربیت کی۔ کہا میں اس کو ننیال لے کے جاتی ہوں، ننیال لے کے مدینہ کی طرف گئیں، مدینہ سے واپس آ رہی ہیں۔ اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ کو نبی کی کفالت، نبی کی تربیت جس طرح اللہ کو مطلوب اور مقصود تھی ویسے کرنی تھی۔ ابوا کے مقام پہ پہنچی ہیں، وہاں سے ملک الموت آ گیا، ماں کی روح کو قبض کر لیا۔ بچہ 6 سال کا، عمر 6 برس، ماں کی روح بچے کے سامنے قبض کر لی گئی۔ ام ایمن ساتھ ہیں، بعض روایات کے اندر دادا عبد المطلب بھی سفر میں ہمراہ تھے۔ وہاں پہ فیصلہ یہ ہوا کہ ان کی میت کو مدینہ ٹرانسفر کرنے کی بجائے ہم سفر میں ہیں، صحرائی لوگ ہیں، یہ جہاں پہ فوت ہوئی ہیں ابوا کے مقام پہ، یہاں پہ ہی دفن کر دیا جائے۔ اب 6 سال کے بچے کو کیا پتا کہ ماں زندہ ہے، فوت ہے، ساتھ جانا ہے نہیں جانا، بس کفیات دیکھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفیات عمر بھر بیان کرتے رہے۔ اور کیا دیکھا؟ ایک گڑھا کھد رہا ہے، ان کی ماں کو اس گڑھے میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ ام ایمن بیان کرتی ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبر سے کھینچتی، آپ دوڑ کے اس قبر کی طرف بھاگتے کہ مائی حلیمہ کے بعد، مائی حلیمہ کی جدائی کے بعد امی آمنہ کو میں یہاں پہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، آپ مجھے اس قبر سے دور اور جدا مت کیجئے۔ ام ایمن کہتی ہے میں گھسیٹتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر قبر کی طرف دوڑتے، ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کے اوپر مٹی کو ڈالا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ میں کچھ دیر کے لیے یہاں جانا چاہتا ہوں۔ ابوا کا مقام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر کے اوپر بیٹھ کے زارو کتار رونا شروع ہو گئے، اتنا روئے کہ صحابہ کی ہچکیاں بند گئیں۔ صحابہ نے کہا آج آپ نے جس طرح گریہ داری کی ہے
جس طرح آپ کے آنسو جاری ہوئے ہیں، آپ امت کے نبی ہیں، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ کہا ہاں میرے میں بھی دل ہے، میں بھی انسان ہوں، میرے بھی احساسات ہیں، میرے بھی جذبات